ترجمہ ہے۔ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا بنتے ہیں۔ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو تو بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پس جب وہاں سے آگے بڑھ گیا آپ نے اپنے جوان ساتھی سے کہا لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا۔ بے شک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت۔ اس ساتھی نے کہا اے کلیم آپ نے ملاحظہ فرمایا جب ہم سستانے کے لیے اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں فراموش کرائی مجھے وہ مچھلی مگر شیطان نے کہا کہ میں اس کا ذکر کروں اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں۔ بڑے تعجب کی بات ہے آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے۔ بس وہ دونوں لوٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب سے اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس سے خاص علم۔ کہا اس بندے کو موسیٰ نے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرط یہ کہ آپ سکھائیں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس بندے نے کہا اے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں۔ آپ نے کہا آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا صبر کرنے والا اور میں نافرمانی نہیں کروں گا آپ کے کسی حکم کی۔ اس بندے نے کہا اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں یہاں تک کہ میں آپ سے اس کا خود ذکر کروں۔ بس وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو اس بندے نے اس میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ بول اٹھے کیا تم نے اس لیے شگاف کیا ہے کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دو؟ یقیناً تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس بندے نے کہا کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میں یہ طاقت نہیں کہ میری سنگت پر صبر کر سکیں؟ آپ نے عذر خواہی کرتے ہوئے کہا کہ نہ گرفت کرو مجھ پر میری بھول کی وجہ سے اور نہ سختی کرو مجھ پر میرے اس معاملے میں۔ پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک لڑکے کو تو اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ غضبناک ہو کر کہنے لگے کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر؟ بے شک آپ نے ایسا کام کیا ہے جو بہت ہی نازیبا ہے۔ اس نے کہا میں نے کہہ نہ دیا تھا کہ آپ کو میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے کہا اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر وہ چل پڑے یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کی میزبانی کرنے سے۔ پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری ہی لے لیتے۔ اس نے کہا بس سنگت ختم اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریبوں کی تھی جو ملاحی کا کام کرتے تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ اسے عیبدار بنا دوں اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے جابر بادشاہ تھا جو پکڑ لیا کرتا تھا ہر کشتی کو زبردستی سے اور وہ لڑکا جو تھا اس کے والدین۔ بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ اگر زندہ رہا تو مجبور کر دے گا انہیں سرکشی اور کفر پر۔ بس ہم نے چاہا کہ بدلہ دے انہیں ان کا رب ایسا بیٹا جو بہتر ہو اس سے پاکیزگی میں اور ان پر زیادہ مہربان ہو۔ باقی رہی دیوار تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے اس کا خزانہ دفن تھا اور ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا۔ پس آپ کے رب نے ارادہ فرمایا کہ وہ دونوں بچے اپنے جوانی کو پہنچیں اور نکال لے اپنا دفینہ۔ یہ ان پر ان کے رب کی خاص رحمت تھی اور جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان امور کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی حتیٰ کہ لوگوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا زمین میں آپ سے بڑا عالم بھی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا نہیں
اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرزنش فرمائی کہ آپ نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ فرمایا گیا کہ ہاں، آپ سے بڑا عالم زمین پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ کہاں ہوگا؟ تو فرمایا، وہ دو دریاؤں کے سنگم پر۔ عرض کیا، ہے میرے رب، کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ میں اسے تلاش کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جہاں مچھلی تجھ سے الگ ہو جائے گی وہی جگہ ملاقات کی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی پکڑی اور اسے ایک ٹوکری میں رکھ لیا۔ ایک نوجوان کو فرمایا، تمہاری صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ جہاں مچھلی گم ہو جائے مجھے آگاہ کر دینا۔ نوجوان نے عرض کیا، یہ تو کوئی اتنی بڑی ڈیوٹی نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی کو یعنی یوشع بن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا ساتھی گیلی جگہ ایک چٹان کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ ان کے نوجوان ساتھی نے دل میں خیال کیا کہ ابھی انہیں جگانا مناسب نہیں، جب وہ جاگیں گے تو بتا دوں گا، لیکن وہ بھول گئے اور خبر نہ دے سکے۔ مچھلی دریا میں داخل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جہاں جہاں سے وہ گزرتی گئی پانی ساکت ہوتا گیا، حتیٰ کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پتھر کے درمیان میں سے ایک سرنگ بن گئی ہے۔ حضرت یوشع بن نون نے مچھلی کے بارے میں بتایا، دونوں واپس پلٹے اور اسی جگہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا۔ حضرت خضر نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا، میرے اس علاقے میں سلام کہاں سے آ گیا؟ کیا بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے بتایا کہ آپ کے خدا داد علم سے اکتساب کرنے آیا ہوں۔ حضرت خضر نے فرمایا، اتنا کافی نہیں کہ تورات آپ کے پاس موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو وحی فرماتا ہے؟ اے موسیٰ، میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کو نہیں سیکھنا چاہیے، اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ مجھے نہیں سیکھنا چاہیے۔ اسی عرصے میں پرندے نے سمندر سے اپنی چونچ سے پانی پیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میرے اور آپ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں جو چڑیا کے چونچ کے پانی کو سمندر سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں جو لوگوں کو ایک ساحل سے دوسرے ساحل کی طرف لے جا رہی ہیں۔ ان ملاحوں نے آپ کو پہچان لیا اور کہا، وہ اللہ کے نیک بندے تشریف لائے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگے، ہم اس بندے صالح کو کرایہ لیے بغیر سوار کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا اور اس میں کیل ٹھونک دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے اس لیے شگاف کیا ہے کہ اس کی سواریوں کو ڈبو دو؟ یقیناً تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو ہم جولیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا اور اس مسخرے کافر لڑکے کو پکڑا، لٹایا اور چھری سے ذبح کر ڈالا۔ ترجمہ، موسیٰ غضبناک ہو کر کہنے لگے، کیا مار ڈالا ہے آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر؟ اس معصوم نے تو کوئی ایسی بیجا حرکت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، تو اس بندے نے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری ہی لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ پہلی وجہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ آگے جا کر بادشاہ کشتی کو روک لیتا اور غصب کر لیتا، اس لیے میں نے کشتی کو عیبدار بنا دیا۔ اور دوسری وجہ جو اس لڑکے کو قتل کیا وہ اس لیے کہ وہ کفر و سرکشی پر آمادہ تھا اور اپنے والدین کو بھی اس پر مجبور کرتا۔ اور تیسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ دیوار جو گرنے والی تھی اس کو صحیح اس لیے کیا کہ یہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک شخص تھا جس نے اپنا خزانہ وہاں دفن کر دیا تھا، اس لیے اس دیوار کو صحیح کیا تاکہ اس خزانے کی حفاظت ہو سکے۔